کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے دردناک فاصلہ وہ نہیں ہوتا جو میلوں میں ناپا جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے زندہ بیٹے کی آواز سننے کو ترس جائے اور ایک باپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں کے درمیان اجنبی بن جائے۔ کبھی سوچا کہ وہ والدین جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، آج ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں، لیکن کیا واقعی بیزی ہیں یا ہم نے اپنی ترجیحات بدل دی؟ آج کی یہ کہانی صرف والدین کے بارے میں نہیں، یہ اس خاموش فاصلے کی کہانی ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے، اور شاید اس کا احساس ہمیں اس دن ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کا آخری جو احساس ہے شاید آپ کو آج ہی اپنے والدین کے پاس لے جائے۔ ہر انسان کی زندگی دو ہاتھوں سے شروع ہوتی ہے، ایک ماں کا ہاتھ جو ہمیں پہلی بار سینے سے لگاتا ہے، اور ایک باپ کا ہاتھ جو ہمیں گرنے سے بچاتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں رات کو ڈر لگتا تھا تو ہم والدین کے کمرے کی طرف بھاگتے تھے۔ آج انہیں بڑھاپے میں ڈر لگتا ہے تو وہ ہمارے فون کا انتظار کرتے ہیں۔ فرق صرف وقت کا نہیں، فرق کرداروں کا ہے۔ وقت بدل گیا، ہم بڑے ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئی، لیکن ایک چیز بھی آہستہ آہستہ بدل گئی، ہماری قربت۔ گھر وہی رہا مگر دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے، اور افسوس یہی فاصلے اکثر کسی لڑائی سے نہیں بنتے بلکہ خاموشیوں سے بنتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ والدین زندہ ہیں پھر بھی ہم ان سے اتنا دور کیوں ہیں؟ اس جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا آئینہ دیکھنا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب پورا خاندان ایک دسترخوان پر بیٹھتا تھا، کھانے کے ساتھ باتیں بھی ہوتی تھیں، ہنسی بھی ہوتی تھی، دعائیں بھی ملتی تھیں۔ آج کھانا بھی ساتھ ہوتا ہے لیکن نظریں موبائل پر ہوتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ پورا دن ایک دوسرے سے چند جملے بھی نہیں بولتے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھا لیا، اور جواب آتا ہے ہاں، بس ایک لفظ۔ باپ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن بیٹا کہتا ہے ابھی میں بیزی ہوں، اور وہ ابھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق مضبوط رشتے صرف محبت سے نہیں بنتے بلکہ کنٹینیوسلی وقت دینے، کانورسیشن کرنے اور توجہ دینے سے بنتے ہیں۔ جہاں توجہ ختم ہو جائے وہاں فاصلے خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں، اور آج ہم اپنی توجہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں ایک زندگی دی وہ ہماری توجہ کے منتظر رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک خاموش نقصان ہے، لیکن کیا مصروفیات ہی اصل وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ یہ راز اگلے منظر میں ہم لازمی جو آنا کھلے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، لیکن ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آج آپ کے موبائل کا اسکرین ٹائم دیکھا جائے تو کیا واقعی وقت نہیں، یا وقت صرف غلط جگہ پر خرچ ہو رہا ہے؟ روزانہ گھنٹوں ریلز، شارٹس، سٹیٹس، نہ ختم ہونے والی سکرولنگ، لیکن اپنی ماں کے ساتھ 10 منٹ، اپنے باپ کے ساتھ ایک کپ چائے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وقت کی کمی نہیں ہے، ترجیحات کی تبدیلی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بعد میں رکھ لیا جنہوں نے ہمیں اپنی پوری زندگی میں پہلے رکھا تھا، اور شاید یہی جدید زندگی کا سب سے بڑا المیہ۔ لیکن اسلام ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑکو, بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. سورۃ الاسراء 17 آیت. غور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. لیکن اگر اتنی واضح ہدایت موجود ہے تو پھر بھی ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہمیں اپنے دل کے اندر تلاش کرنا ہوگا. کبھی غور کیجیے, ہر دور میں والدین تھے, ہر دور میں اولاد بھی تھی, لیکن آج رشتوں میں خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیا. والدین کبھی کبھی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں, لیکن اس سختی کے پیچھے اکثر فکر ہوتی ہے. اور اولاد آزادی چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے. دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن اظہار کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہم غلط فہمیاں ہمیں جو ہے نا پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, پھر اس غلط فہمیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو باتیں کم ہونے لگتی ہیں, دل بند ہونے لگتے ہیں, اور ایک دن گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. نفسیات بھی ہمیں بتاتی ہے رشتے ایک دن میں نہیں ٹوٹتے, وہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی خاموشیوں سے کمزور ہو جاتے ہیں. ایک نے نہ کیا گیا جو ہے فون, ایک نظر انداز کیا گیا میسج, ایک مؤخر کی گئی ملاقات, اور پھر سب مل کر ایک ایسا فیصلہ بنا دیتے ہیں جسے ختم کرنے میں برس لگ جاتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے, اگر آج آپ کے والد یا والدہ سے صرف آدھا گھنٹہ مانگے, کیا واقعی آپ کے پاس وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں؟ یا ہم نے اپنی ترجیحات ہی بدل لی ہیں؟ زندگی کی سب سے بڑا جو تلخ سبق ہے, اکثر بہت سے جو ہے نا لیٹ سمجھ آتا ہے. کاش میں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہوتا, کاش میں امی کی باتیں زیادہ سن لیتی, کاش میں ایک بار انہیں گلے لگا لیتی. لیکن کاش کبھی وقت کو واپس نہیں لا سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی ناک کھا کے آلود ہو, پھر اس کی ناک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی ناک خاک آلود ہو, پھر اس کی ناک خاک آلود ہو, اور پھر اس کی ناک خاک کھا کے آلود ہو, جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا, پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. صحیح مسلم میں جو ہے نا یہ روایت ہے. ذرا تصور کریں, جنت کا دروازہ آپ کے گھر میں موجود ہو, اور ہم مصروفیات کے نام پر اس دروازے سے گزر ہی نہ سکیں. والدین کامل انسان نہیں ہوتے, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ان کی قربانیاں, ان کی جاگی ہوئی راتیں, ان کی دعائیں اور ان کی بے لوث محبت, ان سب کا کوئی بھی بدل نہیں. اگر اختلافات ہیں تو احترام کے ساتھ بات کیجیے, اگر دوری ہے تو پہل آپ کیجیے, اگر ناراضگی ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے. کیونکہ بعض اوقات زندگی ہمیں دوسرا موقع نہیں دیتی, لیکن ابھی ایک حقیقت باقی ہے, وہ حقیقت جو شاید آپ کی آنکھیں نم کر دیں. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے, آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں, وہی دروازہ, وہی دیواریں, وہی کمرہ, لیکن آج کوئی آواز نہیں آتی, کوئی نہیں پوچھتا بیٹا کھانا کھا لیا, کوئی نہیں کہتا اتنی دیر کیوں کر دی, کوئی دروازے کی طرف بار بار نہیں دیکھتا. آپ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اچانک آپ کے فون پر پرانی تصاویر نظر آتی ہیں, ایک تصویر جس پہ آپ بچپن میں اپنے والد کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں, ایک تصویر جس میں آپ کی ماں آپ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, جن لوگوں کے لیے کبھی میرے پاس وقت نہیں تھا, آج میں ان کے ایک لمحے کے لیے پوری دنیا دینے کو تیار ہوں. یہی زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. ہم اکثر نعمت کی قدر اس کے چلے جانے کے بعد کرتے ہیں, لیکن عقل مند وہ نہیں
جو بعد میں روئے، عقلمند وہ ہے جو آج سنبھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو محض ایک سماجی ذمہ داری نہیں بنایا بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کے ناراض ہونے میں ہے۔ اس مفہوم کی روایت اہل علم کے ہاں معروف ہے، جبکہ والدین کی اطاعت اور حسن سلوک کی اصل تعلیم قرآن اور صحیح احادیث سے مضبوطی سے ثابت ہے۔ سوچئے ہم دنیا میں کامیابی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جنت کی طرف لے جانے والے دو انسان ہمارے اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہم انہیں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یقین مانیے آپ دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آج ہی انہیں اپنی ماں کے پاس چند منٹ کے لیے بیٹھیں، ان سے پوچھیں امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اپنے والد کے ساتھ چائے پیئے، ان کی زندگی کے قصے سنیں، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر کبھی ان سے اختلافات ہو جائیں تو اپنی آواز جو ہے نا نہیں، اپنے اخلاق بلند کیجیے۔ یاد رکھیں پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں، موقع دوبارہ مل سکتا ہے، کاروبار دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ گزرنے والا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کیجیے، روزانہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ صرف اپنے والدین کے لیے، بغیر موبائل کے، بغیر جلدی کے، صرف محبت کے ساتھ۔ شاید یہی چند منٹ آپ کی دنیا بدل دیں اور آخرت بھی۔ اگر آج اس ڈاکومنٹری نے آپ کا دل کو جو ہے ٹچ کیا تو آج اپنے والدین کو ایک فون کیجیے، یا اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی صرف چند بڑے جو ہے نا محبت بڑے الفاظ سالوں کی خاموشی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیج دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی بیٹے کو اپنی ماں کے پاس یا کسی بیٹی کو اپنی والدہ کے گلے لگا دیں۔ اگر آپ ایسی ہی تحقیق پر مبنی جذباتی، فکر انگیز، اسلامی معاشرتی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ بعض ویڈیو صرف دیکھی نہیں جاتی، وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویسے اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے جی۔ ویسے الحمدللہ جتنی میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج سوسائٹی میں کافی زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سے آپ سب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگر ہمیں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں فالو کرنا مت بھولے گا، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی فالو کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی لازمی فالو کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ